دیمونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید. یہاں ہمارا بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے. ہاں، مقصد سننے والوں کے منی آئی کیو میں اضافہ کرنا ہے. بالکل. اور آج کا یہ تحقیقی جائزہ مکمل طور پر گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے. ایک ایسی کہانی جو سچ میں کسی فائنینشل تھرلر سے کم نہیں لگتی. صحیح. یعنی ہم بات کر رہے ہیں آرچروما پاکستان لمیٹڈ کی، جسے عام طور پر ARPL بھی کہتے ہیں، جو کہ کیمیکل اور ڈائی سٹفز کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو 1963 سے لے کر 1995 تک اسے سینڈوز کے نام سے جانا جاتا تھا. ہاں، سینڈوز، اور پھر یہ کلیرینٹ بنی، اور بالآخر 2013 کے بعد سے اسے آرچروما کہتے ہیں. اصل میں اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ARPL دراصل سوئٹزرلینڈ کے آرچروما ٹیکسٹائلز GmbH کی سبسیڈری ہے. یعنی بنیادی مالک وہی ہیں، اور ان کے پاس تقریباً 75.32% شیئرز ہیں. جی بالکل. لیکن اس تحقیقی جائزے کا سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے کہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کا مالیاتی سفر دراصل پاکستان کے اتار چڑھاؤ والے حالات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے. اچھا، چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں. سال 2019 سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں. 2019 ARPL کے لیے بہت کامیاب سال رہا، حالانکہ مارکیٹ کی مانگ کافی کمزور تھی. ہاں، مانگ کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود کمپنی کی ٹاپ لائن یعنی آمدنی میں 21.43% اضافہ ہوا، جو کہ بڑھ کر 17.3 بلین روپے تک پہنچ گئی تھی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کمپنیز اپنا بوجھ کسٹمرز پر ڈالنے میں کتنی ماہر ہوتی ہیں. بالکل. انہوں نے قیمتیں بڑھا کر ہی یہ منافع کمایا، اور اس میں پیپر اور پیکیجنگ کا حصہ 33.1% رہا. یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 2019 میں روپے کی قدر گر رہی تھی، مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ان کا نیٹ پروفٹ 12.11% بڑھ گیا. حالانکہ ان کے ڈسٹریبیوشن اور ایڈمنسٹریٹو خرچے بھی بڑے تھے اس وقت. اس کی ایک بہت بڑی وجہ سوئٹزرلینڈ کی پیرنٹ کمپنی کو دی جانے والی رائلٹی تھی. صحیح. اور پھر آتا ہے سال 2020 یعنی کووڈ کا جھٹکا. اس سال تو جیسے دنیا ہی رک گئی تھی. ARPL کی سیلز میں 13.34% کی کمی آئی، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اہم کسٹمرز 50% سے بھی کم کیپیسٹی پر کام کر رہے تھے، اور نتیجتاً نیٹ پروفٹ 32.11% گر گیا. لیکن ایک چیز بہت زبردست ہوئی یہاں، انہوں نے ایکسپینسز کو بہت سختی سے کنٹرول کیا، اور اسکریپ سیل سے اپنی ادر انکم میں 62% اضافہ کر لیا. مطلب ردی اور بیکار سامان کی فروخت سے اتنا منافع نکال لیا. یہ واقعی ایک سمارٹ موو تھا. بالکل. اور پھر 2021 میں کمپنی میں زبردست کم بیک کیا. ایک شاندار واپسی. سیلز میں 32.14% اضافہ دیکھا گیا، یعنی لگ بھگ 19.8 بلین روپے کی سیلز. اس کی بڑی وجہ ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن سیکٹرز میں آنے والا بوم تھا، کیونکہ حکومت نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اور لو کاسٹ ہاؤسنگ کے نئے منصوبے شروع کیے تھے، جس کے نتیجے میں نیٹ پروفٹ میں حیرت انگیز 97.51% کا اضافہ ہوا. لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو 2022 کا آغاز بھلے اچھا تھا. آخری کوارٹر میں حالات نے بالکل پلٹا کھایا. ہاں، پولیٹیکل انسرٹنیٹی بڑھ گئی، مہنگائی عروج پر تھی، اور ان تباہ کن سیلابوں نے بہت اثر ڈالا، جس کی وجہ سے فائنانس کاسٹ میں 155.10% کا بڑا اضافہ ہوا. یعنی روپے کی قدر گرنا اور ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ کی وجہ سے قرضے بہت مہنگے ہو گئے. نتیجتاً نیٹ پروفٹ 18.37% گر گیا. اور 2030 میں بھی یہ دباؤ برقرار رہا. جی، سیلز 30 بلین روپے تک پہنچنے کے باوجود ان کا منافع 34% گر گیا. اس کی ایک عالمی وجہ بھی تھی، یعنی رشیا یوکرین جنگ، جس کی وجہ سے کموڈٹی پرائسز آسمان پر چلی گئیں، اور سپلائی چین متاثر ہوئی. ان کا گراس پروفٹ مارجن گر کر 24.8% رہ گیا تھا. پھر آتا ہے 2024، جو حقیقتاً ARPL کے لیے سب سے مشکل سال ثابت ہوا. اس سال ٹاپ لائن میں 17.46% کی بڑی کمی آئی، یعنی سیلز 24.7 بلین روپے رہ گئیں، اور سب سے بڑی خبر، کمپنی کو 546.45 ملین روپے کا نیٹ لاس اٹھانا پڑا. یہ لاس ایک حیران کن بات تھی. اس نقصان کی آخر اصل وجوہات کیا تھیں؟
سب سے بڑی وجہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن تھی۔ ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن کی مانگ بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ اور دوسری طرف امپورٹڈ را مٹیریل اور انرجی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ کمپنی اس کا بوجھ کسٹمرز پر ڈال ہی نہیں سکی۔ گراس پروفٹ مارجن اپنی تاریخ کی نچلی سطح 18.17% پر آ گیا۔ اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے گاڑی کا انجن یعنی ڈیمانڈ ہی بند ہو جائے اور فیول یعنی کاسٹ آسمان سے باتیں کریں، تو ایسی ہی سنگین سچویشن بنتی ہے۔ بالکل صحیح مثال دی، لیکن اس مالیاتی رولر کوسٹر میں آگے ایک اور الٹا آتا ہے۔ ہاں، 2025 میں کمپنی نے اچانک دوبارہ منافع کمانا شروع کر دیا۔ یہ سال کسی سسپنس تھرلر مووی کے کلائمیکس جیسا لگتا ہے۔ سیلز میں 10.63% اضافہ ہوا اور نیٹ پروفٹ واپس 1.17 بلین روپے تک پہنچ گیا۔ آخر یہ حیرت انگیز واپسی ہوئی کیسے؟ حکومت کی طرف سے مانیٹری ایزنگ ہوئی، یعنی انٹرسٹ ریٹس کم کیے گئے۔ اس سے ان کی فائنانس کاسٹ میں 3.24% کی بچت ہوئی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی سیلز مکس کو بہتر بنایا، جس سے گراس پروفٹ مارجن 24.11% تک واپس آ گیا۔ یہی نہیں بلکہ Q1 2026 یعنی جو کوارٹر دسمبر 2025 میں ختم ہوا، اس میں یہ رفتار برقرار رہی۔ سیلز میں مزید 8.67% اور نیٹ پروفٹ میں 24.12% کا اضافہ دیکھا گیا۔ اس مدت میں سب سے بڑی کامیابی لوکلائزیشن تھی، جس نے امپورٹس پر ان کا انحصار کافی کم کر دیا۔ تو اب ان سب باتوں کا اور اس تحقیق کا اصل مطلب کیا ہے؟ مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ مستقبل حقیقتاً روشن نظر آ رہا ہے۔ جیو پالیٹکس یہاں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہاں، امریکہ کی طرف سے ریجنل کمپیریٹرز پر لگنے والے ٹیرفز کا ذکر کر رہی ہیں آپ۔ بالکل، اس کی وجہ سے پاکستان کو بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں مارکیٹ شیئر حاصل کرنے کا بہترین موقع مل رہا ہے۔ اور کمپنی نے خود بھی کچھ بہت اہم اسٹریٹجک اقدامات کیے ہیں، جیسا کہ ہنسمن ڈائز کی مقامی سطح پر منتقلی۔ اس کے علاوہ سولر انرجی پر شفٹ ہونا اور پیکوکسی یعنی پاکستان آکسیجن لمیٹڈ کے ساتھ ہائیڈروجن کی مسلسل سپلائی کا معاہدہ۔ یہ تمام اقدامات آنے والے وقت میں ان کی کاسٹ کم کرنے اور سپلائی چین کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ سب ایک بہت ہی اہم سوال اٹھاتا ہے۔ کیا سوال؟ اگر مکمل طور پر امپورٹڈ مٹیریلز پر انحصار کرنے والی ایک اتنی بڑی کیمیکل کمپنی صرف ایک سال میں لوکلائزیشن اور رینیوبل انرجی کی طرف جا کر اپنا اتنا بڑا نقصان منافع میں تبدیل کر سکتی ہے، ہاں، یہ ایک نمونہ ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کی پوری انڈسٹریل سیکٹر کے لیے ایک کلیئر بلو پرنٹ نہیں ہے کہ انہیں اپنا ریلائنس امپورٹڈ فیول اور را مٹیریل سے فوری طور پر ختم کرنا چاہیے؟ یہ واقعی ایک ایسی فکرہ بات ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کی ایسی ہی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ برائے مہربانی کامنٹس میں تجویز دیں کہ آگے کن ٹاپکس یا کمپنیز پر مزید ایسی مارکیٹ ریسرچ پر مبنی کنٹینٹ سننا پسند کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے دی مونک۔ خدا حافظ۔ Like and subscribe.